ترکی کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے محروم کر دی گئیں۔ روایتی عثمانی ٹوپی فیض پر بین لگا دیا گیا۔ عورتوں کے برقعے، حجاب اور پردے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ کسی سرکاری تقریب میں، کسی دفتر میں، کسی عہدے پر کوئی خاتون، کوئی لڑکی حجاب نہیں پہن سکتی تھی۔ ایسی قوم بنائی جا رہی تھی جو اپنی آئیڈینٹی سے نفرت کرے۔ اس طرح کی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اتا ترک کسی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ وہ جو پوری دنیا کے سامنے عورتوں کی آزادی کا چیمپئن تھا، اپنے گھر کے اندر ایک روایتی ترک مرد ہی نکلا۔ تو کون تھا اصل مصطفیٰ کمال؟ ایک غیر متنازع ہیرو، ایک ریفارمر، ایک کنٹروورشل انقلابی، یا تضادات سے بھرا ایک سخت گیر باپ؟ 10 نومبر 1938 صبح 9:05 اس کی دھڑکنیں بند ہو گئیں اور ایسا لگا ایک شخص کی نہیں، پورے ملک کی سانس رک گئی، اور قوم کو ایسا لگا جیسے وہ یتیم ہو گئی۔ بازار بند، اسکول بند، دفاتر اور کارخانے بند۔ اس کے جنازے پر لاکھوں لوگ ایسے روئے جیسے ان کا باپ مر گیا ہو۔ وہ ان کے لیے صرف ایک رہنما نہیں تھا، وہ بابائے قوم تھا، وہ اتا ترک تھا، یعنی ترکوں کا باپ۔ وہی تھا جس نے انہیں ایک نیا ملک دیا تھا، ایک نئی آئیڈینٹی دی، ایک نیا مستقبل دیا تھا۔ لیکن اسی شخص کو، اسی باپ کو مسلم دنیا کا ایک بڑا حصہ آج بھی غدار سمجھتا ہے۔ ایک ایسا بندہ جس نے خلافت کو ختم کیا، اسلام کی ہر نشانی کو مٹایا، ہر لیگیسی کو ختم کیا، اور صرف باہر کے لوگ نہیں، ملک کے اندر بھی لاکھوں لوگ اسے ایک بے رحم ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ ایسا شخص جس نے ان کی ثقافت، ان کی زبان تک چھین لی۔ تو اصل اتا ترک کون ہے؟ ایک سیویئر یا ایک غدار؟ ماڈرن ترکی کو بنانے والا، اسے آزادی دلانے والا، یا ایک عظیم اسلامی تہذیب کو قتل کرنے والا؟ ایک ہیرو یا ایک ولن؟ اتا ترک کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف 2 باتیں آتی ہیں، ایک ریفارمر یا پھر ایک اسلام دشمن آدمی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم تاریخ کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، جبکہ تاریخ میں بہت سے گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے کئی اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے حالات اور اس کے واقعات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اتا ترک کے لیے بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ آئیں آج اتا ترک کی تاریخ میں نہیں، اس کی نفسیات میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اتا ترک کے مختلف چہروں سے، غازی مصطفیٰ کمال سے، وہ سپاہی جو میدان جنگ کا فاتح تھا، پھر اس ریفارمر سے، اس انقلابی لیڈر سے جو ماضی کو مٹانے نکلا، اور آخر میں اس اتا ترک سے جو اکیلا تھا۔ ایسا انسان سب کچھ حاصل کرنے اور اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد بھی اکیلا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ماڈرن مسلم ہسٹری کی سب سے کنٹروورشل پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، پردہ اٹھاتے ہیں اتا ترک کی شخصیت سے، اور انہیں دیکھتے ہیں ایک نئے زاویے سے۔ تو زاویہ کو سبسکرائب کیجئے اور چلیے ہمارے ساتھ آج سے تقریباً 100 سال پرانے ترکی میں، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا پارٹ تھا۔ آج میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اتا ترک کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کیا کرتے تھے، والدہ کون تھیں، اور کس طرح وہ فوج میں شامل ہوئے۔ یہ سب ڈیٹیلز تو عام ہیں، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، بلکہ آپ نے خود بھی سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ان کے حوالے سے جنرل نالج دینا نہیں، بلکہ ان کے مختلف روپ دیکھنا ہے، ہسٹری کے ایک بہت اہم کریکٹر کو سمجھنا ہے۔ تو جب بات اتا ترک کی ہو تو سب سے پہلے ان کی زندگی کے اس وقت کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے۔ وہ ہے ایک غازی، ایک فاتح مصطفیٰ کمال، ایک ملٹری جینیس، جنہوں نے میدان جنگ میں ایک نہیں، کئی مرتبہ ناممکن کو ممکن بنایا۔
ایسی جنگیں جیتی جن پر یقین نہیں آتا، اور ان جنگوں میں ان کی سب سے بڑی جنگ تھی گیلی پولی کی جنگ۔ سال 1915 فرسٹ ورلڈ وار چل رہی ہے، اور برٹش امپائر سینٹرل پاورز کی اہم طاقت سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک کیمپین لانچ کرتی ہے۔ مقصد تھا سلطنت کے دارالحکومت پر حملہ کرنا، اہم سمندری راستے در دانیال پر قبضہ کرنا اور استنبول کو فتح کر کے جنگ کا خاتمہ کر دینا۔ تو برٹش امپائر کے ماڈرن بحری جہاز لاکھوں فوجیوں کو لے کر استنبول کے قریب جزیرہ نما گیلی پولی پر اترے۔ اتنی بڑی آرمی دیکھ کر تو سلطنت ویسے ہی کانپ رہی تھی، فوج کمزور تھی، ورلڈ وار میں ایک کے بعد دوسری شکست کھا کر بے حال ہو چکی تھی، اور ان حالات میں برٹش آرمی کو روکنا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن یہاں انٹری ہوتی ہے لیفٹیننٹ کرنل مصطفیٰ کمال کی، جو فوج کی 19th ڈویژن کے کمانڈر تھے۔ 25 اپریل 1915 کی صبح مصطفیٰ کمال کو خبر ملی کہ برٹش آرمی نے گیلی پولی میں اس جگہ پر لینڈ کیا ہے جہاں ڈیفنس کمزور تھا۔ برٹش آرمی، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، فرانس، بلکہ انڈیا کے فوجی بھی شامل تھے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ چکی تھی، اور اس کی نظریں تھیں ان دو چوٹیوں پر۔ جہاں قبضہ ہو جاتا تو سمجھیں جنگ ایک دن میں ہی ختم ہو جاتی۔ مصطفیٰ کمال کو اچھی طرح پتا تھا کہ سچویشن بہت ہی گمبھیر ہے، اس لیے انہوں نے نہ سوچا نہ کسی سے پوچھا، اور ہائر کمانڈ کے کسی آرڈر کا انتظار کیے بغیر اپنی ڈویژن کو اس علاقے کی طرف موو کرنے کا حکم دے دیا، اور اپنا وہ مشہور آرڈر دیا جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں حملے کا نہیں، مرنے کا حکم دے رہا ہوں، بس مرنے میں اتنا وقت لگانا کہ پیچھے سے نئے سپاہی اور کمانڈرز آ جائیں۔ اور پھر مصطفیٰ کمال کے سپاہیوں نے کمال کر دیا، انہوں نے وہ چوٹیاں دشمن کے قبضے میں جانے سے بچا لیں، اور پھر شروع ہو گئی وہ خونی جنگ جو تقریباً 1 سال چلی، اور بالآخر برطانیہ اور اتحادی فوج کو شکست ہوئی، ان کے لاکھوں سپاہی مارے گئے، اور مصطفیٰ کمال غازی بن گئے۔ غازی مصطفیٰ کمال، دا سیویئر آف استنبول۔ لیکن گیلی پولی میں اتنی بڑی کامیابی بھی سلطنت عثمانیہ کو بچا نہیں پائی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادی جرمنی اور آسٹریلیا کو بری طرح شکست ہوئی، یہاں تک کہ سلطنت کو ایک ذلت آمیز معاہدہ کرنا پڑا، جس کے مطابق سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ موجودہ ترکی کا ایک بہت بڑا علاقہ بھی برطانیہ، یونان، اٹلی، فرانس وغیرہ کو دے دیا گیا۔ اب عثمانی فوج کو آرڈر تھا کہ ہتھیار ڈال دے، اور یہ حکم سلطان نے خود دیا تھا۔ سب یہ حکم مان رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا جس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا، ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ یس، غازی مصطفیٰ کمال۔ انہوں نے سلطان کا حکم ماننے کے بجائے آزادی کی جنگ کا اعلان کر دیا، ایک ایسی جنگ جو آن پیپر ممکن ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف پورے یورپ کی آشیرواد رکھنے والا یونان تھا، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس سپر پاورز برطانیہ، فرانس اور ہاں اٹلی اور آرمینیا بھی، اور سامنے عثمانی فوج کا وہ باغی حصہ تھا جس کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ پیسہ اور نہ ہی اختیار، لیکن اس کے باوجود اس ٹوٹی پھوٹی فوج کا خواب تھا اناطولیہ واپس لینے کا، وہ بھی اس حال میں کہ ان کے اپنے بھی ان کے دشمن تھے۔ جی ہاں، عثمانی سلطان نے غازی مصطفیٰ کمال کی موت کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن ان بدترین حالات میں صرف ایک چیز تھی جو مصطفیٰ کمال اور ان کے بندوں کے پاس تھی، جذبہ، اور اسی جذبے نے کسانوں کو سپاہی بنایا اور ایک ایسی جنگ لڑائی جسے ہم سروائیول کی جنگ کہتے ہیں۔ دشمن آگے بڑھتا آ رہا تھا، اور اگست 1921 تک یونانی فوج اناطولیہ کے سینٹر تک پہنچ چکی تھی، وہ انقرہ کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی، اور سب جانتے تھے یہ ترکی کی آخری جنگ تھی۔ فال آف انقرہ کے ساتھ ترکی کی آزادی کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، desperate times calls for desperate measures۔
تو ان حالات میں انقرہ میں مصطفیٰ کمال کی اپنی بنائی گئی ترک پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سارے اختیارات 3 مہینے کے لیے مصطفیٰ کمال کو دے دیے، یعنی اب وہ ایک ان کنٹرولڈ سپریم کمانڈر تھے۔ اور پھر شروع ہوئی ایک بہت ہی خونی جنگ۔ 21 دن اور 21 راتوں تک ترکی اور یونان کے فوجی ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے، اور بالآخر ترک فوج کا عزم، حوصلہ، جرت یونان پر غالب آ گیا۔ حملہ آور فوج پیچھے ہٹ گئی اور ساتھ ہی مصطفیٰ کمال کی فوج کا جوابی حملہ بھی شروع ہو گیا۔ اگلے 1 سال تک ترک فوج آگے بڑھتی رہی اور یونانی ایک کے بعد دوسرے شہر ہارتے گئے، یہاں تک کہ 9 ستمبر 1922 کو موجودہ ترکی کا آخری شہر ازمر بھی فتح کر لیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد غازی مصطفیٰ کمال نے سلطان کی جانب سے کیا گیا وہ معاہدہ بھی پھاڑ دیا جس کے مطابق پورا ترکی مختلف ملکوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اب مذاکرات کی میز پر بارگیننگ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ انہوں نے یورپی طاقتوں کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جس کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار ترک ریاست کو تسلیم کر لیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے اس قوم کو بچا لیا جسے دنیا نے مردہ کہہ دیا تھا۔ یہاں تک کی کہانی ایسی ہے جس میں کوئی کنٹروورسی نہیں۔ یہاں تک مصطفیٰ کمال ہمیں ایک نجات دہندہ نظر آتے ہیں، ایک سیویئر، اور صرف ترکی کے نہیں، پوری مسلم ورلڈ کے ہیرو۔ موروکو سے انڈیا بلکہ انڈونیشیا تک ہر کوئی ان کے گن گا رہا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال کی اصل کہانی یہ نہیں تھی۔ وہ کہانی شروع ہوتی ہے جنگ جیتنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں نا، اختیار اور اقتدار ملنے کے بعد انسان کا اصل روپ نظر آتا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال کے اندر کا سپاہی مر گیا اور ایک بے رحم انقلابی نے جنم لیا۔ سامنے آیا اتا ترک دی ریفارمر۔ غازی مصطفیٰ کمال نے اپنی جنگ جیت لی، ترکی کو بچا لیا، لیکن اب اصل جنگ شروع ہونے والی تھی، ترکی کی روح کی جنگ۔ صدیوں سے ملک پر حکومت کرنے والے سلطانوں کا راج ختم ہونے والا تھا، اور مصطفیٰ کمال کے خیال میں سلطنت عثمانیہ کی ہار صرف میدان کی ہار نہیں تھی، کوئی اکنامک وار میں ہونے والی شکست نہیں تھی، بلکہ وہ بطور تہذیب ہار گئے تھے۔ یعنی ترکی ایز اے سویلائزیشن باقی دنیا سے ہارا تھا، اور ان کے خیال میں ترکی کا اصل مسئلہ کچھ اور نہیں، صرف اس کا ماضی ہے، اس کا مذہب، اس کا کلچر، اس کی روایات۔ اس لیے مصطفیٰ کمال نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ان کا تھا ہی نہیں۔ وہ ایک وار ہیرو تھے، کوئی ریفارمر نہیں، کوئی سیاستدان نہیں تھے، لیکن اب وہ سب کچھ بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک بے رحم سرجن کی طرح نشتر اٹھا لیا اور ایک ایک کر کے مملکت کے زخموں کا علاج کرنا شروع کر دیا جو ان کے خیال میں خراب ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ کمال کی پہلی اور سب سے ریڈیکل سرجری تھی سلطنت کے دل پر۔ 29 اکتوبر 1923 کو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور ساتھ ہی ترک جمہوریہ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ترکی اسلامی دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے ڈیموکریسی بننے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی سیکولرزم کو اپنا لیا، یعنی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ سلطان کی سیاسی حیثیت اور طاقت تو ختم کر دی گئی، لیکن خلافت کا روحانی عہدہ اب بھی باقی تھا۔ عثمانیوں کے آخری خلیفہ عبد المجید دوم اب بھی استنبول میں موجود تھے، لیکن ان پر خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ پوری مسلم دنیا، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان خلافت کو بچانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک عظیم تحریک بھی چلائی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ انہیں امید تھی ترکی کا نیا ہیرو اس مقدس ادارے کی حفاظت کرے گا، لیکن نہیں، ان کا اندازہ بالکل غلط تھا۔ مصطفیٰ کمال کے لیے تو خلافت اس بیمار ماضی کا سب سے بڑا سمبل تھی، کیونکہ وہ ترکی کو باقی مسلم دنیا سے جوڑتی تھی اور اس کے ایک سویلائزڈ ملک بننے کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ اس لیے 3 مارچ 1924 کو مصطفیٰ کمال کے ایک سگنیچر کے ساتھ ہی خلافت کا صدیوں پرانا ادارہ ختم کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں تھا، یہ ترکی کو اسلام سے، اس کے ماضی سے کاٹنے کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ سمجھے، سرجن نے مریض کا دل ہی نکال کر پھینک دیا، اب باقی کیا بچا؟ سمجھیں، یہ ترک تاریخ کا قتل تھا جو خود اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کر رہا تھا۔
ترکوں کو اپنے ماضی سے مکمل طور پر کاٹنے کے لیے صرف خلافت ختم کرنا کافی نہیں تھا، اتا ترک نے نئی نسل کو ان کے باپ دادا کی تاریخ سے مکمل طور پر کاٹنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا شاید ہی تاریخ میں کسی ملک نے کیا ہو۔ انہوں نے ترک زبان کا اسکرپٹ ہی چینج کر دیا۔ ترکی زبان تقریباً 1000 سال سے عربک الفابیٹس میں لکھی جا رہی تھی، یعنی وہی رسم الخط جس میں قرآن مجید تھا، جس میں دنیا بھر کے زیادہ تر مسلمانوں کی زبانیں تھیں۔ لیکن 1925 میں اتا ترک نے ایک نیا حکم جاری کیا کہ آج سے ترکی زبان عربک کے بجائے لیٹن میں لکھی جائے گی، یعنی ABC میں۔ یقین کریں سلطنت کو ختم کرنے کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا ہوگا، خلافت ختم کرنے کا بھی نہیں ہوا۔ ایک فیصلے کا امپیکٹ آنے والی کئی جنریشنز تک گیا، بلکہ آج تک محسوس ہوتا ہے۔ تو اتا ترک کے ایک فیصلے سے پوری ترک قوم ایک ہی رات میں ان پڑھ قرار دے دی گئی، اور جو نئی نسل نئی زبان سیکھ رہی تھی وہ اپنے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتاب، تاریخ، یہاں تک کہ کوئی خط بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ان کی تاریخ شروع ہی 1928 سے ہوئی۔ ایک فیصلے نے ترکوں کا اپنی اسلامی اور عثمانی تہذیب سے تعلق ختم کر دیا، اور پھر ترک زبان سے عربی اور فارسی الفاظ نکالنے کی مہم کا آغاز ہوا، اور یہ کیمپین اس حد تک بڑھ گئی کہ اذان بھی عربی کے بجائے ترکی زبان میں دینے کا حکم دے دیا گیا۔ ترکی کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے محروم کر دی گئیں۔ پھر اتا ترک کی حکومت اور آگے بڑھی، لوگوں کے لباس اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں بھی مداخلت کی گئی۔ روایتی عثمانی ٹوپی فیض پر بین لگا دیا گیا، اس کی جگہ ویسٹرن سٹائل کا ہیٹ پہننا لازمی ہو گیا۔ بات صرف ٹوپی کی نہیں، مسئلہ آئیڈینٹی کا ہے۔ اس حکم کا مطلب تھا کہ اب دیکھنے میں بھی کوئی بندہ مشرقی نہیں لگنا چاہیے۔ عورتوں کے برقعے، حجاب اور پردے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ کسی سرکاری تقریب میں، کسی دفتر میں، کسی عہدے پر کوئی خاتون، کوئی لڑکی حجاب نہیں پہن سکتی تھی، بلکہ انکریج کیا گیا کہ ترک خواتین مغربی لباس پہنیں۔ فیملی لاز بھی بدل دیے گئے۔ 99% مسلم آبادی رکھنے والے ملک میں سوئٹزرلینڈ کا نیا سول کوڈ نافذ کر دیا گیا۔ اتا ترک ایک ایک کر کے اسلام اور مشرق کی ہر نشانی کو مٹا رہے تھے، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ بہت ہی گہری نفسیاتی اسٹرگل ہے۔ انہیں شدید احساس کمتری تھا، وہ مغرب سے بری طرح مرعوب تھے، اور اس بات کو ثابت کرتی ہے اس زمانے کی سن لینگویج تھیوری۔ یہ 1930s میں اتا ترک کی سرپرستی میں بنایا گیا ایک ہائپوتھیسس ہے، ایک ایسا مفروضہ جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ دنیا کی ساری زبانیں اصل میں ترک زبان سے نکلی ہیں۔ آج تو سن کر مذاق لگ رہا ہے، لیکن یہ اس وقت ترکی کی سرکاری پالیسی تھی، اتا ترک کی پالیسی۔ لیکن مذاق سے ہٹ کر دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اتا ترک کسی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ ایک طرف وہ ہر چیز میں مغرب کی نقل کرتے تھے، ان کا لباس، ان کا قانون، ان کے حروف، اور دوسری طرف یہ ثابت کرنے کے لیے بھی بے چین تھے کہ وہ مغرب سے پیچھے نہیں، بلکہ اصل میں تو ان سے کہیں بہتر، کہیں برتر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی قوم بنائی جا رہی تھی جو اپنی آئیڈینٹی سے نفرت کرے، اپنے لیے ایک نئی تاریخ بلکہ فینٹیسی ایجاد کرنے پر مجبور ہو جائے، صرف ایک شخص کی وجہ سے، مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وجہ سے۔ یہ تھا اتا ترک کا دوسرا چہرہ، ایک بے رحم انقلابی کا، جو ایک نیا ملک بنانے کے جنون میں اپنی ہی قوم کی 1000 سالہ تاریخ کو قتل کرنے کو تیار تھا۔ انہوں نے ایک نیا جسم تو بنا دیا، لیکن اس جسم کے اندر روح کس کی تھی؟ مشرق کے جسم میں مغرب کی روح، ریشم میں ٹاٹ کا پیوند۔ اتا ترک کے 2 روپ تو آپ نے دیکھ لیے، لیکن ایک تیسرا روپ بھی ہے، ایسا چہرہ جو انہوں نے دنیا سے اور شاید خود سے بھی چھپا رکھا تھا۔ کہنے کو تو وہ پوری ترک قوم کا باپ تھا، لیکن ایسا باپ جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اکیلے تھے، بالکل تنہا۔ تو اتا ترک کے تیسرے چہرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی پبلک لائف سے نکل کر پرائیویٹ لائف میں داخل ہونا ہوگا۔ اتا ترک کی حکومت کا مرکز پارلیمنٹ یا ان کا دفتر نہیں تھا، بلکہ وہ تھا ان کی ڈائننگ ٹیبل، جسے سوفرا کہا جاتا تھا۔ یہاں رات گئے اتا ترک اور ان کے ساتھی بیٹھتے، ملک کی پالیسیز پر بات کرتے، اور یہیں وہ محفلیں تھیں
جو ان کی شخصیت کے تضاد کو ظاہر کرتی تھی۔ ایک طرف ایک روشن خیال ڈکٹیٹر جو گھنٹوں تک وزیروں کے ساتھ بیٹھتا، ان سے بات کرتا اور نئے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتا، لیکن دوسری طرف وہ ایسے حکمران تھے کہ تمام تر طاقت، سارے اختیارات انہی کے ہاتھ میں تھے۔ آخر میں جو فیصلہ وہ کریں وہی ہوتا تھا، اور جو ان کے فیصلے سے اختلاف کرتا اگلے دن اس میز پر نہیں بیٹھتا تھا اور آہستہ آہستہ باہر کر دیا جاتا تھا۔ یہ محفلیں ظاہر کرتی ہیں کہ اتا ترک کتنے اکیلے تھے۔ دیکھنے میں تو انہیں ہجوم پسند تھا، لیکن وہ کسی پر پوری طرح بھروسہ نہیں کرتے تھے، اور دوستیاں بھی اصل میں ان کا کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا، ایک نارسسسٹ آدمی کے پاور گیم کی طرح۔ تو اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ساتھی بنا لیا، ایسا دوست جس نے ان کی کمزوری دنیا پر ظاہر کر دی۔ یہ تھی شراب۔ اتا ترک بہت زیادہ شراب پیتے تھے، ڈاکٹرز روکتے تھے، لیکن وہ کسی کے کہنے سے رکنے والے نہیں تھے۔ لیکن کیوں؟ شاید کام کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے، تنہائی ختم کرنے کے لیے، یا پھر ان کی بے چین روح تھی جس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی نکلنا تھا، اور یہی شراب آخر میں ان کی موت کا سبب بھی بنی۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ان کی پرسنل لائف کے سب سے ڈرامیٹک اور افسوسناک چیپٹر کی بات کر لیں۔ جنگ آزادی کے بعد ازمیر میں ان کی ملاقات لطیفہ خانم سے ہوئی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، ایک امیر تاجر کی بیٹی تھی جنہوں نے اس زمانے میں پیرس کی سوربن یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ کئی زبانیں بولتی تھی، پیانو بجاتی تھیں اور ایک آزاد مغربی ذہن کی مالک تھی۔ مصطفیٰ کمال ان کی ذہانت اور کانفیڈنس سے بہت انسپائر تھے۔ انہیں لطیفہ میں اس نئی ترک عورت کا عکس نظر آیا جس کا وہ خواب دیکھتے تھے۔ تو 1923 میں انہوں نے لطیفہ سے شادی کر لی۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا، اور پھر پہلی بار ترکی کے کسی رہنما کی بیوی پبلک میں نظر آنے لگی، بغیر پردے کے۔ وہ ایک مثالی جوڑی بن گئی، ایسا کپل جو خوابوں میں ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی یہ خواب ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جائے گا۔ لطیفہ خانم کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ برابر کی شریک بننا چاہتی تھی۔ وہ اتا ترک کی سیاست میں رائے دیتی، ان کے فیصلوں پر تنقید بھی کرتی اور ان کی شراب نوشی کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی، اور یہ بات مصطفیٰ کمال کو بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ جو پوری دنیا کے سامنے عورتوں کی آزادی کا چیمپئن تھا، اپنے گھر کے اندر ایک روایتی ترک مرد ہی نکلا۔ اسے ایک ایسی بیوی کی ضرورت نہیں تھی جو اسے چیلنج کرے، اسے ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو اس کی اطاعت کرے بس۔ اتا ترک اور لطیفہ کی شادی صرف 2.5 سال چلی، جھگڑوں سے اور کشیدگی سے بھرے ہوئے 2.5 سال، اور بالآخر 1925 میں اتا ترک نے لطیفہ کو طلاق دے دی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اتا ترک کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی بھی نہیں رہی، اور محبوبہ نے بھی خودکشی کر لی۔ جی ہاں، اتا ترک کی ایک محبوبہ بھی تھی جن کے بارے میں یہ تک مشہور ہے کہ اتا ترک نے ان سے خفیہ طور پر شادی کر لی تھی۔ اتا ترک کی ایک رشتہ دار جن کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فکریہ نے ایک دن خودکشی کر لی، اور 1 سال بعد اتا ترک اور لطیفہ میں بھی طلاق ہو گئی۔ اب وہ مزید تنہا ہو گئے، اور اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کئی بچوں کو گود لیا۔ سمجھیں، اتا ترک کی پرسنالٹی کی شاید سب سے سافٹ سائیڈ یہی تھی۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو بہترین تعلیم دلائی، کریئر گرل بنایا۔ ایک بیٹی عفت انان مشہور تاریخ دان اور سوشیولوجسٹ بنی، بلکہ ان سے بھی زیادہ مشہور ہوئی سبیہا گوکچن۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اتا ترک نے ننھی سبیہا سے پوچھا، تم بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہو؟ سبیہا نے کہا کہ وہ ایک پیرا شوٹر بننا چاہتی ہیں۔ اتا ترک نے کہا، اس سے بھی بہتر ہے پائلٹ بنو، ایک لڑاکا پائلٹ۔ اس وقت تو پائلٹ بننے کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اتا ترک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ انہوں نے سبیہا کو تعلیم دلائی، ٹریننگ دلائی، اور 1937 میں وہ دنیا کی پہلی فیمیل کامبیٹ پائلٹ بنی، یعنی خاتون لڑاکا پائلٹ۔ سبیہا کی کہانی نئے ترکی کی ایک کامیاب مثال تھی، ایسا ترکی جس کا خواب اتا ترک نے دیکھا تھا، ایسا ترکی جس میں مرد اور عورتیں شانہ بشانہ کام کریں۔ لیکن ایک منٹ، اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اتا ترک اپنی ان تمام منہ بولی بیٹیوں سے محبت تو کرتے تھے، لیکن انہیں بھی ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ان کی زندگی کا ہر فیصلہ، تعلیم سے لے کر شادی تک، اتا ترک نے خود کیا، اور شاید
یہی ان کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ پوری قوم کے باپ تھے، لیکن سخت گیر اور ڈکٹیٹر ٹائپ کے باپ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بالکل وہی بنے جو وہ چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کے حکم سے۔ یہی تھا اتا ترک کا تیسرا چہرہ، ایک باصلاحیت، پروگریسو لیکن ساتھ ہی اکیلے اور کنٹراڈکشن سے بھرپور شخصیت۔ ایک ایسا باپ جس نے اپنی قوم کو سب کچھ دیا سوائے آزادی کے۔ اتا ترک مرتے دم تک ملک کے حکمران رہے، سارے اختیارات صرف ان کے پاس رہے۔ تو کون تھا اصل مصطفیٰ کمال؟ ایک غیر متنازع ہیرو، ایک ریفارمر، ایک کنٹروورشل انقلابی، یا تضادات سے بھرا ایک سخت گیر باپ؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھے۔ آپ ایک چہرے کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اتا ترک کے بغیر شاید آج کے ترکی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اسے بچایا، لیکن صرف جسم۔ ترکی نے انہی کی وجہ سے اپنی روح اور اپنی آئیڈینٹی کھو دی۔ یہ ان کا ذاتی آئیڈینٹی کرائسس تھا، جس کے لیے انہوں نے پوری قوم کو شناخت کے بحران میں مبتلا کر دیا۔ سمجھے، اتا ترک ایک سرجن تھے جن کے پاس ایک مریض لایا گیا جو ڈیتھ بیڈ پر تھا۔ اسے کئی بیماریاں تھیں۔ سرجن نے آپریشن کیا، اس نے ہر بیماری کو کاٹ کر پھینک دیا اور مریض کو بچا لیا۔ لیکن جب مریض کو ہوش آیا تو وہ آئینے میں خود کو پہچان ہی نہیں پایا۔ اس کی یادداشت جا چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا لباس، ہر چیز بدل دی گئی تھی، اور اسے بتایا گیا کہ اس کا ماضی تو اس قابل ہے کہ اسے شرم آنی چاہیے اور اب اسے نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ یوں اتا ترک نے جسم تو بچا لیا، لیکن دماغ بدل دیا، روح بدل دی۔ اور یہی وہ تنازع ہے، یہی وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے جو آج اتا ترک کی موت کے تقریباً 100 سال بعد بھی ترکی میں نظر آتا ہے۔ سمجھیں، ایک سول وار ہے جو آج تک لڑی جا رہی ہے۔ اتا ترک نے ایک سیکولر، مغرب نواز ترکی بنایا جس میں فوج، عدالت اور ایلیٹ کلاس راج کرنے کے لیے رکھی گئی، لیکن ایک ترکی وہ تھا جو عوام کے دلوں میں تھا، اسلام سے محبت کرنے والا، اپنی روایات اور اپنی تاریخ پر فخر کرنے والا، جسے دہائیوں تک دبایا گیا لیکن ختم نہیں کر سکا۔ اور پھر وہ ترکی بول پڑا، اور آج اس کی آواز ہے رجب طیب اردگان۔ ان کا عروج کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ اتا ترک کے ریڈیکل آپریشن کا بیکلیش تھا، ری ایکشن تھا۔ اردگان کی پاپولیرٹی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس عوامی اور اس مذہبی ترکی کو آواز دی جسے ایک صدی تک دبایا گیا تھا۔ انہوں نے حجاب کی اجازت دی، آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنایا، عثمانی تاریخ پر فخر کرنا سکھایا، اور ترکی کی اسلامی آئیڈینٹی کو دوبارہ اجاگر کیا۔ یہ سب کھوئی ہوئی روح کو واپس لانے کی کوششیں ہیں جسے اتا ترک نے مار دیا تھا۔ آج ترکی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں ترکی اور اس پر موجود اتا ترک کے گہرے سائے کے بیچ ایک جنگ ہے۔ اتا ترک کی کہانی ہمیں ایک تکلیف دہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا کسی قوم کے سروائیول کے لیے اس کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو مارنا ضروری ہے؟ کیا ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ماضی کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دے؟ اور آخری سوال، کیا آپ اپنی جڑوں کو کاٹنے کے بعد واقعی مضبوط ہو سکتے ہیں؟ ترکی آج 100 سال بعد بھی اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ اتا ترک کے سائے میں ہی لکھا جائے گا، ایک ایسا بندہ جو بیک وقت ملک کا نجات دہندہ بھی ہے اور شاید اس پر ظلم کرنے والا سب سے بڑا کردار بھی۔